نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما۔ مسند احمد کی یہ حدیث یہاں پر بتانا ضروری سمجھتی ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 طرح کے دلوں کا ذکر کیا ہے اس حدیث میں: چمکتا ہوا دل، صاف دل، چراغ کی طرح روشن، ایسا دل جس پر مہر لگی ہوئی ہے، اس کے اوپر ایک گرہ بندھی ہوئی ہے، ایک دل جو کہ الٹا ہوا ہے، اور ایک دل جو کہ ڈھکا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے حدیث میں فرما رہے ہیں کہ جو چمکتا ہوا روشن دل ہے وہ مومن کا دل ہے، اور اس میں جو چراغ ہے وہ ایمان کا چراغ ہے۔ جو غلاف میں بند دل ہے وہ کافر کا دل ہے۔ جو دل الٹ چکا ہے وہ منافق کا دل ہے، کیونکہ اس کے پاس علم تو ہے مگر اس نے اس علم کا انکار کیا ہے۔ اور خطرناک بات، وہ دل جو کہ ڈھکا ہوا ہے وہ دل ہے جس میں ایمان بھی ہے اور منافقت بھی ہے۔ ایسے دل میں ایمان جو ہے وہ اس پنپنے والے پودے کی طرح ہے جو کہ صاف پانی اگر اسے ملے، یعنی علم وحی ملے، تو وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی نشو نما ہو جاتی ہے۔ اور اس میں جو منافقت ہے اس دل میں، وہ ایک زخم کی طرح ہے جو کہ پس اور خون کی پیداوار ہے۔ وہ جو پودا ہے یا یہ جو زخم ہے، اس میں سے جو زیادہ ہوگا وہ اس دل کو اوپر لے لے گا۔ تو یہ بڑی سوچ طلب بات ہے کہ یہ جو آخری طرح کا دل ہے، اس میں ایمان بھی ہو سکتا ہے اور منافقت بھی ہو سکتی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے متقی ولی اور نیک بندوں کے دلوں پر ان کی پاکیزگی کی وجہ سے وہ علم اور معرفت کے دروازے کھول دیتا ہے جو وہ دوسروں پر نہیں کھولتا۔ تزکیہ جب ہم اختیار کرتے ہیں نا، کیونکہ پیچھے تزکیہ کی بھی بات آئی تھی، تزکیہ بنیادی طور پر یہ چیز ہے، انسان اپنے اندر کی جو گناہ ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرے اور اللہ کے احکام پر چلنے کی کوشش کرے۔ جو لوگ یہ کرتے رہتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ علم بھی زیادہ آتا جاتا ہے، جو ہم ربی زدنی علما کی دعا کرتے ہیں، اور معرفت یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان اور عرف اور سمجھنا، وہ بھی سمجھ آنے لگتا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں دل جتنا زیادہ غفلت میں پڑتا ہے اتنی اس کی سختی بڑھتی جاتی ہے، لیکن جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ سختی اس طرح پگھل جاتی ہے جیسے سیسا آگ میں پگھلتا ہے۔ دل کی سختی کو اللہ کے ذکر سے بہتر کوئی چیز نہیں پگھلا سکتی۔ جتنا ہم ذکر اللہ کرتے ہیں نا، اتنا دل نرم ہوتا ہے۔ آیت نمبر 4 میں خوشخبری کی بات کی گئی تھی۔ صاحب قرآن کے لیے جو بشارتیں بتائی گئی ہیں یا خوشخبریاں بتائی گئی، صحبت اچھی ملتی ہے۔ جو لوگ صاحب قرآن ہوتے ہیں ان کا آپ دیکھیں گے کہ ان کی کمپنی بہتر ہوتی چلی جاتی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ متفقن علیہ حدیث میں آتا ہے کہ نیک شخص معزز فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جب معزز فرشتوں کا ساتھ ہے، دیٹ مینز ایون امنگ ہیومنز اس کی کمپنی بہتر ہوگی۔ پھر سنن ترمذی میں آتا ہے رفعت عطا ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے، اللہ gives the صاحب قرآن a higher rank۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ تمہارا مقام ہوگا جہاں تم آخری آیت تلاوت کرتے ہو، یعنی جتنی تم نے آیات تلاوت کی یا پڑھی یا سمجھی یا عمل کیا، اس حساب سے تمہارا رینک ہوگا۔ پھر سب سے بہتر ہوں گے وہ، دیٹ از دا ڈیزائر آف آل آف اس، کہ ہم دوسروں سے بہتر ہونا چاہتے ہیں۔ تو بخاری کی حدیث میں نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو یہ بہت خوبصورت بات یہاں پر بتائی گئی۔ پھر چوتھی چیز، اللہ کی طرف نسبت مل جاتی ہے۔ جو صاحب قرآن ہوتا ہے، اہل القرآن جو ہوتے ہیں، مینس یو آر ریکگنائزڈ اینڈ یور سینس آف آئیڈینٹی بیکمز یور کنیکشن ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یہ جو نسبت ہے نا، یہ قرآن والے کو ملتی ہے۔ یہ ابن ماجہ اور مسند احمد کی حدیث دونوں جگہ آتا ہے کہ قرآن والے اللہ کے اہل اور اس کے خاص بندے ہیں۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، جو آخری بہت سے فائدے ہیں قرآن کے، لیکن ایک اور فائدہ شفاعت، کہ قرآن اپنے صاحب کے لیے قیامت کے دن سفارشی بن کے آئے گا۔ اچھا، صاحب کا لفظ کس سے ہے؟ سواد ہا با سے ہے۔
صحبت کیا ہے؟ کمپینین شپ. تو قرآن کا صاحب کون ہوا؟ جو قرآن کے ساتھ بہت وقت گزار رہا ہے. ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں لوگوں میں سے کچھ اللہ کو اس کی سخاوت، فضل اور احسان کے ذریعے پہچانتے ہیں، اور ان میں سے کچھ اللہ کو معافی، حلم اور درگزر سے پہچانتے ہیں. ان میں سے کچھ اس کو قہر اور انتقام سے پہچانتے ہیں. ان میں سے کچھ اس کو اس کے علم اور حکمت سے پہچانتے ہیں. ان میں سے کچھ اس کو اس کی عزت اور کبریائی سے پہچانتے ہیں. ان میں سے کچھ اس کو اس کی رحمت، نیکی اور لطف سے پہچانتے ہیں. ان میں سے کچھ اس کو اس کے قہر اور بادشاہت سے پہچانتے ہیں. ان میں سے کچھ اس کو اپنی دعاؤں کی قبولیت اور اپنی مصیبت کے دور ہونے اور اپنی حاجت کے پورا ہونے سے پہچانتے ہیں. نیڈ بیسڈ ریلیشن شپ. مگر وہ کہتے ہیں لیکن ان میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالی کی معرفت رکھنے والا انسان وہ ہے جو اس کو اس کے کلام کے ذریعے سے پہچانتا ہے، قرآن کے ذریعے سے اس کو پہچانتا ہے، کیونکہ وہ ایک ایسے رب کو جانتا ہے جس میں صفات کمال اور شان و شوکت کے تمام اوصاف جمع ہیں، جو مثال سے پاک ہے. ہاں، لیس کمثلہ شیء، کوئی نقص اور عیب سے پاک ہے، اس کے تمام نام اچھے ہیں، اس کی ہر صفت کامل ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، ہر چیز سے بالا ہے، ہر چیز کے ساتھ ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، وہ حکم دینے والا ہے، منع کرنے والا ہے، اپنے دینی اور قونی کلمات سے کلام کرنے والے. دینی اور قونی سمجھیں، مثلا قرآن کی آیات دینی کلمات ہوئے نا، اور قونی جو آپ اپنے ارد گرد کریشنز دیکھ رہے ہیں، وہ ہر چیز سے بڑا ہے، ہر چیز سے زیادہ خوبصورت ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، ارحم الراحمین، اور سب سے زیادہ قدرت رکھنے والا ہے، سب سے زیادہ حکمت والا حاکم ہے. بس قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ اپنے بندوں کو اس کی پہچان کرائی جائے، یعنی اللہ کی، اور اس کے راستے کی معرفت کرائی جائے، اور اس راستے پر چلنے والوں کے انجام کی معرفت کرائی جائے جو اس کے پہنچنے کے بعد ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا پڑھا، اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے کی، اس پر ایمان رکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہمارے اہل ویال کو صحت، عافیت، ایمان، رزق حلال اور دین پر استقامت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.